جی السلام علیکم دوستوں، میں سفرا صفی اور آپ میرا ویڈیو لاگ دیکھ رہے ہیں۔ لائٹ چلی گئی تھی، میں باہر آ بیٹھا ہوں۔ ہمارا مقصد بات کرنا ہے اور یقیناً ہم بات کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ مونس الہی، چودھری پرویز الہی کا بیٹا، $80,000 کا مجرا کرواتے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ وہ ہمارے بچپن میں نا، ہمارے دادا جی ہمیں، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا بستی کرنے کے ان کے پاس بڑے ڈھنگ تھے، مرحوم کے پاس نا بڑے طریقے سے ہماری بستی کر لیتے تھے، اور بس انہیں کوئی بات مل جائے تو پھر کمال کرتے تھے وہ۔ ہم سے کسی بچے کے کچھ زیادہ نمبر پیپرز میں آ جانے، امتحان میں آ جانے، یا کچھ بھی کوئی بھی خبر کسی طرح کی کسی اور بچے کی سننی، تو انہوں نے کہنا بس جی چنگیاں دے گندے تے گندیاں دے چنگے۔ وہ بڑا طریقہ ہوتا تھا ان کے ساتھ ان کو بات کرنے کا۔ چودھری آدمی تھے، ظاہر ہے بڑے پنچایتوں والے بندے اسی طرح سے۔ اور ہمیں نا بڑا عجیب سا لگنا کہ ہم اتنے گندے ہو گئے ہیں، لیکن کچھ لوگ واقعی گندے ہوتے ہیں، چنگیاں دے گندے تے گندیاں دے چنگے۔ مونس الہی کا باپ ساری عمر اس نے چودھری کہلوایا، جیسے بھی کہلوایا، لیکن چودھری پرویز الہی سے کہا گیا چیف منسٹر بننا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، وہ بھی پنجاب جیسے صوبے کا، اور وہ صوبے دا جتھے گرگے بڑے ہیں، طرح طرح کے گرگے ہیں، وہاں اپنے آپ کو منوانا، اپنی سیاست کو منوانا یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ چودھری برادران نے، لیفٹ کے لوگ انہیں ہمیشہ ایول ہی کہتے رہے، سچی بات ہے معذرت کے ساتھ، ان کا امیج نہیں بن سکا، کوئی جمہوری امیج اس خاندان کا نہیں بن سکا۔ پیپلز پارٹی کے لوگ تو انہیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں نا، سیدھی بات ہے، لیکن پیپلز پارٹی کا وہ جو جسے مرد ہور کہتے ہیں، مفاہمت کا بادشاہ جسے کہتے ہیں، سیاست کا بادشاہ، سب پہ بھاری، وہ سب پہ بھاری جو ہے، اس نے یہ دشمنیاں فنش کر دی اپنے طریقے کے ساتھ۔ ہمیشہ چودھری برادران نے آمریت کی خدمت کی، آمریت کے پیروکار رہے، ہر ڈکٹیٹر کی خدمت کی۔ جنرل ضیاء الحق کے ساتھ جو ان کے تعلقات تھے آپ کو پتہ ہی ہے، اور جو پرویز مشرف کے ساتھ جس طرح سے یہ کہتے تھے قیامت تک اسی پرویز مشرف نو نہیں چھڑنا، تسی روٹی چھوٹی کھاؤ تے مٹی پاؤ۔ پھر ان کے گھر میں، اپنے گھر میں لڑائی ہوئی، اور چودھری پرویز الہی کی وائف نے جب مبینہ طور پر ان کا پرس چھینا گیا، ان کے کاغذات وہ جو جمع کروانے کے لیے آئی تھی وہ چھینا گیا، تو اس نے اپنے بڑے بھائی چودھری شجاعت حسین پر پھٹکار ڈالی۔ پھٹکار، آپ جانتے ہیں نا پھٹکار پونا پنجابی سے، کہ لعنت تیرے تے۔ اصل میں جو چودھری برادران کی سیاست ہے، مطلب یہ لعنت ایک دفعہ نہیں ان کے خاندان پر گئی نا، بار بار جاتی رہی، لیکن پھر بھی جو بھی ان کے معاملات ہیں، انہوں نے سیاست کی اس ملک میں، اور پیسہ بھی کمایا، ملہ ملائیاں۔ حالانکہ چودھری شجاعت تو ایک سپاہی کا بیٹا ہے، کانسٹیبل کا بیٹا ہے، اور چودھری پرویز الہی اپنے باپ ان کا جو باپ منظور الہی تھا وہ کھڈی بنتا تھا، کھڈی لگائی ہوئی تھی، یہ کھیس دریا بنانے والی، سمجھتے ہیں نا۔ انہوں نے پیسہ بھی کمایا، انہوں نے سیاست میں اپنا رنگ جمایا، چاہے فوج کے ساتھ مل کر، چاہے کسی بھی طرح سے اپنی ڈیرے داری بنائی، اپنی ڈیرے داری چلا کے دکھائی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن چودھری پرویز الہی کا جو منڈا ہے نا، چنگیاں دے مندے تے مندیاں دے گندے، یہ عجیب کمپیریزن ہے جو میں آج آپ کے سامنے کرنے والا ہوں، کہ ایک چنگی مندیاں دی گندیاں دی چنگی، اس کی مثال دینے لگا ہوں۔ اور پھر اس کے مجرے کی طرف آتے، $80,000 کا مجرا، تھوڑی جی رقم نہیں، اس کی طرف آتے ہیں، اور کون سی خواتین تھی وہ مجرا کرنے والی، یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں ساری بات۔ اور یہ ایک میں خاتون کا حوالہ دینے لگا ہوں۔ ہمارے ملک کی جب فلم انڈسٹری آباد تھی تو اس کے نام کا ڈنکا بجتا تھا، یہ چنگی کڑی گندیاں دی۔ اسے چھوٹی ایج میں ہی اس کا ماموں لے گیا تھا،
اور اس نے اسے وہ کیا ہم ناچنے گانے والیوں کو کیا کہتے ہیں، میں نہیں ویسے کہتا، یہ لفظ میں نہیں بولتا، لیکن عام فہم یہی اسی لقب سے، اسی لفظ سے ان کو مخاطب کیا جاتا ہے، نی کنجری۔ اس کے ماموں نے اسے وہی بنا دیا تھا، کنجری بنا دیا تھا، مجرے جگہ جگہ یہ وہ کراچی میں۔ لیکن پھر وہ چونکہ وہ خوبصورت بہت تھی، وہ ہماری فلموں میں آ گئی۔ ریاض شاہد اداکار شان کے والد، اداکارہ نیلو کے ہسبینڈ، انہوں نے غرناطہ فلم شروع کی تو انہوں نے اس کڑی کی شہرت سنی، اس لڑکی کی، کہ وہ فردوس نمبر 2 ہے، اداکارہ فردوس، وہی ہیر رانجھا فلم والی۔ تو اس نے کہا اسے لے کے آؤ، میں نے اسے اپنی فلم میں کاسٹ کرنا ہے۔ آڈیشن ہوا، خیر جیسا بھی، اور اسے فلم میں کاسٹ کیا گیا۔ یہ اداکارہ آسیہ، جسے پنجابی فلموں کی مکھوجٹی کہا جاتا ہے۔ ویشی جٹ نے بڑی شہرت پائی اس کی فلم نے، پھر مولا جٹ بنی تو مکھوجٹی تو کمال ہو گیا۔ 180 پنجابی فلموں میں کام کیا، 20 کے لگ بھگ اردو فلموں میں کام کیا۔ لیکن مسئلہ اس کا یہ تھا کہ اس کا ماما اکرم اور اس کا باپ شاہ جی، اچھا شاہ جی بڑی چھتی بن گیا۔ یہ شوبز کے لوگ نا، وہ نور بخاری کے حوالے سے میں نے بات کی اپنے ولاگ میں، پراپر ایک ولاگ کیا اس کے حوالے سے، تو میں نے آپ کو بتایا تھا، اور اس نے کامنٹس میں آ کے نور بخاری نے خود میرے ساتھ گلہ کیا اور کہا، تو میں نے معذرت بھی کر لی تھی اگلے ولاگ میں سب دوستوں کے سامنے کہ اگر اس کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں۔ لہٰذا یہ شاہ جی بڑی جلدی بن جاتے ہیں، یہ فیملیز جو فلم انڈسٹری میں جاتی ہیں نا، یہ شاہ جی بن جاتے ہیں۔ اچھا، اب وہ شاہ جی اور آسیہ کا ماموں، یہ دونوں جواری تھے، مبینہ طور پر بڑے جواری، اور شرابی بڑے۔ تو وہ جو کماتی تھی ان کے جوئے اور شراب پہ ہی لگ جاتے تھے۔ لیکن وہ اتنی چنگی، چنگے آندے گندے تے گندے آندے چنگے، وہ اتنی چنگی کہ اف تک نہیں کرتی تھی۔ ایون کہ وہ جوئے میں اس خاتون کو ہار جاتے تھے، اور فلم پروڈیوسر بیٹھ کے جب جوا کھیلتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے نا، تو وہ کہتے تھے کہ ہم آسیہ کو آپ کی فلم میں مفت کام دلوائیں گے، لو اے لگے۔ تو اکثر فلمیں جو ہیں آسیہ نے، جوئے کی فلمیں، جو جوئے میں ہارا ہوا تھا اسے بار بار اس کے ماموں نے اور اس کے باپ نے، وہ اس نے فری میں کی، جوئے میں کی، اس طرح سے کہہ لیں۔ اس خاتون کا بڑا ڈنکا تھا، بڑی خوبصورت، بڑی ینگ، بڑا رب العالمین نے حسن سے دیا ہوا تھا، اور ہر بندہ اس کو، ظاہر ہے نا اس شعبے میں کیا نہیں ہوتا، کوئی کسی نے نہیں چھاڑتا، آپ جانتے ہیں نا، اسی لیے برباد ہو گئی ہماری فلم انڈسٹری، پوری کی پوری تباہ ہو گئی، فنش ہو گئی انہی حرکتوں کی وجہ سے، شوبز کے لوگوں کی، مطلب چاجدہ سے کچھ کرنا ہی نہیں نا۔ خیر، ایک کیمرہ مین تھا فلم انڈسٹری کا، ریاض بٹ، وہ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ تو کسی نے ہی نہیں سی چھاڑتا، اور جو ہیروئن بننے کے شوق میں آتی تھی لڑکیاں، یا جو ہیروئنس ہوتی تھیں، وہ انہیں کہتا تھا کہ میں جڑا تیرا ایویں کر کے بناواں گا نا، اے سین اے شاٹ، تم چھا جائیں گی اسکرین پہ، لیکن میری مانا جو میں کہتا ہوں۔ عیاش تھا، سیدھی بات ہے۔ تو اس نے ایورنیو اسٹوڈیو کے مالک آغا جیے گل، جس کے بیٹے یہ سجاد گل وغیرہ اب ایورنیو کو دوبارہ سے کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، چلے کرے، اچھی بات ہے۔ آغا جیے گل کے آفس میں اس ریاض بٹ نام کے کیمرہ مین نے اداکارہ آسیہ سے دسترازی کی، اور جو اس کا ملازم تھا، اس کا آپ کہہ لیں آفس کا جو کی ہوندا ہے، آفس بوائے کہہ لیں، کچھ بھی، بوستان نام کا بندہ، وہ بھی ریاض بٹ سے ملا ہوا تھا، اور جب آسیہ نے شور کیا تو ان دونوں نے الزام لگا دیا کہ نہیں، آسیہ نے ریاض بٹ کے ساتھ گندی حرکتیں کی ہیں۔ بعد میں اس کے ساتھ ریپ بھی ہوا اس خاتون کے ساتھ، اور وہ ملک سے باہر چلی گئی۔ لیکن وہ خاتون
گندے لوگوں کی چنگی بیٹی تھی. یہ مونس علائی چنگے ماں باپ کا بیٹا گندا ہو گیا سارا. ماں باپ کا کتنا ہاتھ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مونس علائی کو اسی بات پر شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ باپ جیل میں ہے, بیمار بھی ہے, اور باپ کو اس عذاب میں ڈالا بھی اسی نے ہے. اس کا تو اچھا بھلا پیچ اپ ہو گیا تھا یہ آصف علی زرداری کے ساتھ, اور وہ وزیر اعلیٰ بن رہا تھا پنجاب کا. پتر نے کیا نہیں, پی ٹی آئی. اچھا یہاں رک کے میں ایک چھوٹی سی بات کر دوں معذرت کے ساتھ سارے دوستوں سے, کہ کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں یوتھیا, کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں پٹواری, کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں جیالہ. یہی بات کسی اچھے جرنلسٹ کی خوبی ہوتی ہے کہ ہم غیر جانبدار ہیں. ہمیں غیر جانبدار کوئی نہیں کہتا. جب ہم پی ڈی ایم سوری مسلم لیگ نون کے کرتوت بتاتے تو ہمیں جیالہ یا یوتھیا کہا جاتا ہے. جب ہم پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری کے کرتوت بتاتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم جی یوتھیے. اور جب ہم عمران خان کے یا پی ٹی آئی کے حالات و واقعات آپ دوستوں کے سامنے رکھتے ہیں تو آپ ہمیں پٹواری کہہ دیتے ہیں. ویسے کوئی خیال ہے آپ کو؟ ویسے آپ دنیا بھر میں یہ بات مشہور ہے کہ جرنلسٹ کو غیر جانبدار ہونا چاہیے, لیکن آپ کہتے ہیں کہ ایک پارٹی کی گل کریا کرتے. ایسے نہیں ہوتا بھائی. ہم پوری غیر جانبداری کے ساتھ بات کرتے ہیں اور ڈٹ کے بات کرتے ہیں. ہمارا ان پارٹیوں سے زیادہ عوام کا ساتھ ہے. ہمارا ساتھ عوام کے ساتھ ہے, اور ہم پارٹیوں کے کسی کے نہ ہم تسمے باندھنے والے ہیں, نہ ہم کسی نون لیگ یا پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی کے کارندے ہیں. ہم جسٹ جرنلسٹ ہیں, اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں. خیر, مونس علائی نے چودھری پرویز علائی کو بڑے طریقے کے ساتھ اپنی ضد پر اڑ کے پھنسا دیا پی ٹی آئی میں. حکومت بھی بنی اس کی, لیکن پھر عمران خان نے خود ہی اس کی حکومت توڑ دی. آپ کو پتہ ہے نا وہ سارے معاملات کا. اب وہ خود اسپین میں ہے اور وہاں موج کر رہا ہے, مجرے سن رہا ہے, کرسمس پارٹیاں اٹینڈ کر رہا ہے. باپ جیل میں ہے. وہ کبھی کہتا ہائے میرا دل گیا, ہائے میرا کچھ ہوا. اور اس وقت تو شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے تھا جب اس کی ماں کا پرس تک چھین لیا گیا, اس سے کاغذات تک چھین لیے گئے. یہ وجہ پتر ہے چنگیاں دا گندا تے او گندیاں دی چنگی. اب یہ کہا یہ جا رہا ہے, جو خبریں آ رہی ہیں اسپین سے, کہ انڈین اداکارائیں ہیں کچھ جن کے مجرے پہ انہوں نے کچھ پیسہ لٹایا, اور یہ پیسہ مطلب اس کی ٹرانزیکشن پاکستان سے ہوئی اس کے کسی دوست کے تھرو. لیکن ظاہر ہے پیسے تو خاندان والوں نے دیے نا, $80,000 کوئی چھوٹی سی رقم تو نہیں ہے نا. وہ پہلے بھی بڑا مال شاہ لے کے گیا ہوا ہے, لیکن ایجنسیز کو اس پوری ٹرانزیکشن کی مطلب خبر ہو گئی, پتہ چل گیا. اور وہ کیا کہتے ہیں کہ اس حوالے سے ڈانگ چوک لیے, پھر تو ڈنڈا پھر سے گھوم رہا ہے. آپ جانتے ہیں نا کون سا ڈنڈا ہے, کس کے پاس ڈنڈا ہے. اور اس حوالے سے بھی نیا کیس, ایک نیا مقدمہ مبینہ طور پر چودھری مونس علائی اور چودھری پرویز علائی اور ان کی فیملی جو بھی انوالو ہوا ان معاملات میں, ان پر درج تو ہوگا. لیکن یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ کسی کا باپ خود اسے مصیبت میں ڈالا گیا ہو اولاد کی طرف سے, اور کسی کی ماں جو اپنے آپ کو چودرانی کہتی رہی ساری عمر, چودھری ظہور علائی کی بیٹی, وہ کچہریوں میں کاغذ اپنے چھنواتی رہی اور وہاں مطلب کی پلے رہ گیا. اور وہ کیسا بیٹا ہے جو وہاں عیاشیاں کر رہا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے سیاست میں کیسے کیسے لوگ ہیں اور کیا کیا کمالات ہوتے ہیں. آخر میں صرف اتنی سی بات ہی میں کہہ سکتا ہوں کہ جس دوست نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں, اور اس کی بیل آئیکن ضرور دبا لیں تاکہ میرا ہر ولاگ جو بھی میں اپلوڈ کروں اپنے چینل پر اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے. اللہ حافظ.
ہے.